بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصی کے آنسو، قسط نمبر 50۔ دو قبریں ایک سبق۔ نبو چاچا اور توری ماما دو عجیب و غریب کردار تھے۔ ہم آج تک فیصلہ نہیں کر پائے کہ ان کی شخصیتیں زیادہ دلچسپ تھیں یا ان کے معمولات زیادہ انوکھے تھے۔ ان دونوں کرداروں کا اپنا اپنا رنگ، مخصوص حلیہ اور منفرد انداز تھا۔ دونوں کے آپس میں گاڑی چھنتی تھی اور وہ گہرے دوست تھے۔ یوں تو توری ماما بھی کم نہ تھا، لیکن آج کے مجلس میں ہم صرف نبو چاچا کی بات کریں گے، توری ماما کی بات آگے چل کر۔ نبو چاچا 50 کے پیٹے میں تھے، لیکن ان کی نظر جتنی عقابی تھی، آواز اس سے زیادہ پاٹ دار تھی۔ جب وہ اپنے مخصوص لہجے میں چھوٹے یعنی دکان میں کام کرنے والا لڑکا کو بلاتا تو اس کی آواز کی کاٹ اور گونج سننے والی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ چھوٹا زخمی ہو گیا، اس کے ٹانکے لگائے گئے تو توری ماما نے نبو چاچا کو مشورہ دیا کہ وہ چھوٹے کو زور سے نہ بلائے، ورنہ اس کے زخم کے ٹانکے کھل جانے کا اندیشہ ہے۔ نبو چاچا کی گوشت کی دکان تھی اور وہ پیشے کے لحاظ سے قصاب ہونے کے باوجود اخلاقی اعتبار سے ہماری تہذیب کا جیتا جاگتا نمونہ تھا، جس کی بنیاد اخلاقی روایات کی پاسداری، رکھ رکھاؤ اور وفاداری پر تھی، اور جواب جینز برگر والے کلچر اور انٹینا اور نیٹ ورک انٹرنیٹ کی لائی ہوئی تہذیب تلے دب کر رہ گئی۔ لیکن ہم یہاں اس کی تربیت یافتہ بلیوں کی ایک مخصوص عادت کا ذکر کریں گے، جس میں معرفت کے کئی اسباق پوشیدہ ہیں۔ یوں تو ہر گوشت کی دکان پر آس پاس آوارہ بلیاں مٹر گشت یعنی گوشت گشت کہنا چاہیے ترقی کرتی رہتی ہیں، لیکن نبو چاچا نے جو بلیاں پالی ہوئی تھیں ان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ بلیاں تعداد میں درجن کے قریب اور رنگ، حجم اور وزن میں ہر قسم کی تھی، لیکن ان میں ایک عجیب و غریب صفت پائی جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ صرف اس چیز کو منہ لگاتی تھیں جو نبو چاچا ان کی طرف پھینکتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی ان کو دل و جگر کی صاف بوٹی بھی ڈالے تو وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھیں۔ دوسرے یہ کہ نبو چاچا جب کوئی چیز ان کی طرف پھینکتا تو مجال ہے کہ بیک وقت دو بلیاں اس پر چپٹیں یا آپس میں الجھ جائیں۔ ہرگز نہیں، ایک بلی اگر کسی بوٹی یا چھچڑے کی طرف پاؤں بڑھا چکی ہے تو دوسری ہرگز ادھر کو نہ جائیں گی، بلکہ اپنی باری کا انتظار کریں گی۔ بلیوں کو چھچڑے، کبوتروں کو دانا اور چیلوں کو بوٹیاں کھلانے والے تو بہت دیکھے، لیکن نبو چاچا نے ان بلیوں کو استغنا اور اثار کا جو سبق یاد کرا رکھا تھا وہ ایک منفرد مثال تھی۔ اس دور میں اس کی ندید تو ایک استاد کے شاگردوں، ایک شیخ کے مریدوں یا ایک جماعت کے کارکنوں میں بھی ملنی مشکل ہے۔ چھچڑا خوری کے اس نظم و ضبط کے علاوہ ایک اور منظر بھی دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ یہ اس وقت ہوتا جب نبو چاچا کام ختم کر کے توری ماما کے تھیلے پر نشست جماتا۔ نبو چاچا سیر چشم اور قناعت پسند قسم کا انسان تھا۔ اس کی دکان میں اتنا صاف ستھرا اور عمدہ گوشت ملتا تھا اور صفائی کا معیار اتنا اچھا تھا کہ اگر وہ چاہتا تو رات گئے تک دکان کا شٹر گرانے کی نوبت نہ آتی، اور اس کا کاروبار اتنا چلتا تھا کہ دوسری دکانوں پر دوپہری کو ہی تالے پڑ جاتے ہیں، مگر وہ گوشت کی ایک مخصوص مقدار میں بک جانے کے بعد دکان سمیٹ لیتا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اسے منافع خوری کی ہوس نہ تھی۔ دوسری بات وہ یہ بیان کرتا تھا کہ پاس پڑوس کے چھری بند بھائیوں کا بھی حق ہے۔ جب مجھے اللہ پاک میری ضرورت کے بقدر بلکہ زیادہ عنایت فرما دیتے ہیں تو مجھے اپنے ان بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ایسی اجارہ داری نہ بنانی چاہیے کہ دوسرے قصاب اپنے بچوں کے گزارے کے لیے بھی ترستے رہ جائے۔ کبھی کبھار نبو چاچا جب دیکھتا کہ سامنے والی دکان پر کافی دیر سے گاہک نہیں آیا تو اپنے گاہک کو بلا وجہ ہی سودا دینے سے انکار کر دیتا اور اسے سامنے والی دکان پر بھیج دیتا۔
جہاں گاگ کے انتظار میں چھریاں تیز کی جا رہی یا مکھیاں ماری جا رہی ہوتی تھیں۔ ذرا سوچیے، آج کے اس دور میں قصابوں میں نہیں، علم و ادب سے تعلق رکھنے والوں میں ایسی مروت اور وزاداری ڈھونڈنے سے بھی ملتی ہے۔ خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبو چاچا کی روانگی کا منظر بڑا عجیب ہوتا تھا۔ وہ ہر شام کو گوشت کی ایک مخصوص مقدار بکتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دیتا تھا۔ جب تک چھوٹا دکان دھوتا اور صفائی کرتا، تب تک چاچا نہا دھو کر پاک صاف کپڑے پہن کر توری ماما کے تھلے پر پہنچ جاتا اور ان دونوں کا بقیہ وقت اکٹھے گپ شپ کرنے اور بیٹھک جمانے میں گزر جاتا تھا۔ جب چاچا تیار ہو کر نکلتا تو اس کی درجن بھر بلیاں اس کے ساتھ ہوتی تھیں۔ کوئی قدموں میں لوٹتی، کوئی دائیں بائیں چلتی، کوئی کندھے پر چڑھی ہوتی، کوئی گود میں اٹکلیاں کرتی۔ چاچا کی مخصوص چال اور درجن بھر بلیوں کا جلوس عجب سما باندھتا تھا۔ بلیاں اس پر فدا ہوتی اور چاچا بلیوں میں مستغرق ہوتا۔ یہ سلسلہ توری ماما کے وعلیکم السلام کی آواز تک چلتا، اور جیسے ہی توری ماما تھلے پر نشست جماتا، یہ بلیاں اگلے دن چھچرا خوری کے وقت تک رخصت ہو جاتی اور چاچا کی نشست میں یا کسی اور کے آرام میں کوئی خلل نہ ڈالتی۔ اخلاقیات کے زوال کے اس زمانے میں اپنے مربی اور محسن سے ایسی وفاداری اور مزاج شناسی تربیت یافتہ مریدوں میں بھی خال خال ہی دیکھنے میں آتی، اور اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے تو ان پڑھ نبو چاچا اور اس کی بے زبان بلیوں کے اس رویے میں وہ کچھ سیکھنے کو موجود ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ انسانوں کی صحبت میں بھی ایسے آداب زندگی سیکھنے کو نہیں ملتے۔ بعض قارئین کو اس بات سے تعجب ہوگا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ نبو چاچا کی بلیوں میں وہ خاصیتیں پائی جاتی تھیں جن کی تعریف کی جانی چاہیے۔ انسان سیکھنا چاہے تو جانوروں سے بھی سیکھ سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال فقہا کا وہ تبصرہ ہے جو انہوں نے فاد نامی شکاری جانور پر کیا۔ اس لفظ کا ترجمہ بعض لوگ چیتے سے کرتے ہیں، جو ٹھیک نہیں۔ چیتا انسانی تربیت قبول نہیں کرتا۔ اس لفظ کا صحیح معنی تیندوا ہے۔ یہ بلی اور چیتے کے درمیان کی چیز ہے۔ اس جانور کو شکار کے لیے سدھایا جاتا ہے اور یہ درندوں میں اتنا ہی زبردست شکاری ہے جتنا بعض پرندوں میں۔ فقہاء کرام نے لکھے ہے کہ یہ جانور ایسی اعلیٰ فطری خصوصیات کا حامل ہے جن کو انسان بھی اپنائے تو ان کے کردار میں بہترین اوصاف پیدا ہو جائیں۔ فقہ حنفی کی شرح آفاق کتاب رد المختار المعروف بہ فتاوی شامیہ کی کتاب الصید میں سے ایک پیراگراف کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ شمس الائمہ سرخسی اپنے استاد شمس الائمہ حلوانی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ تیندوے میں کچھ ایسی خصلتیں ہیں جو عقل مند آدمی کو اپنانی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ شکار پر جھپٹنے کے لیے گھات لگا کر چھپ جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اگر کوئی اس کا دشمن ہو جائے تو یہ اس کی مخالفت میں اپنی جان ہلکان نہ کرے، بلکہ اس کے دفع شر کے لیے مناسب موقع کی تلاش میں رہے اور اپنے آپ کو تھکائے بغیر دشمن سے نجات حاصل کرے۔ اس جانور کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس کو دوران تربیت اگر کسی غلطی پر سزا دی جائے تو یہ سیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اس کو سکھانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کتا جب ویسی ہی غلطی کرے تو اس کے سامنے اسے سزا دی جاتی ہے، تب یہ بھی وہ حرکت چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ دوسروں سے عبرت پکڑتے ہیں، جیسا کہ عرب کی مشہور کہاوت ہے السعید من وعظ بغیرہ۔ نیک بخت آدمی وہ ہے جس کو کسی دوسرے کے ذریعے نصیحت حاصل ہو اور خود اس پر کوئی مصیبت آنے سے پہلے دوسروں پر آئی آفت سے وہ اپنی اصلاح کر لے۔ اس جانور کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ یہ گندا گوشت نہیں کھاتا، بلکہ اپنے مالک سے اچھے اور صاف گوشت کی توقع رکھتا ہے۔
صاحب عقل شخص کو چاہیے کہ ایسی چیز کو منہ نہ لگائے جس کو اس کے رب نے اس پر حرام قرار دیا ہے۔ ایک عادت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ ایک شکار پر زیادہ سے زیادہ 3 یا 5 مرتبہ حملہ کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ اس کے ہاتھ نہ آئے تو یہ اس کا پیچھا نہیں کرتا اور اپنی جان کو بلا وجہ خطرے میں نہیں ڈالتا۔ رد المختار کتاب الصید جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 467۔ واقعہ یہ ہے کہ وفا شعاری، غیرت، مروت، اثار و قربانی اور بلند ہمتی و عالی حوصلگی ایسی صفات ہیں کہ اگر جانوروں میں پائی جائیں تو ان کی حیثیت اور اہمیت کو چند کر دیتی ہیں، اور اگر انسان ان سے محروم ہو تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اگرچہ مادیت پرستی کے اس دور میں ان اعلیٰ انسانی اوصاف کی قدر نہیں، لیکن پھر بھی یہ ایسی آفاقی حقیقتیں ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ بیت المقدس کی مغربی دیوار میں موجود 2 قبریں دیکھ لے، اسے یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ دونوں قبریں قریب قریب 2 حجروں میں واقع ہیں۔ ایک ایسے غریب الدیار شخص کی ہے جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کی آزادی اور خلافت عثمانیہ کی حمایت کی خاطر بھرپور جد و جہد کی، ہر طرح کی قربانی دی، اپنی خطیبانہ صلاحیتوں کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔ یہ شخص دیار غیر میں مسافری کی حالت میں فوت ہوا، لیکن آج اس کے نام کی طرح اس کی قبر کو بھی جو عزت و احترام حاصل ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ یہ شخص بر صغیر کی تحریک آزادی کا مخلص کارکن اور تحریک خلافت کا پرجوش رہنما تھا، یعنی مولانا محمد علی